اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقامی عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ نالاتمتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کے طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی کہ وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفرانی نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے
تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی پہلی 2 آیت تلاوت کی اور 10ویں اور 11ویں رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ بات اہل کتاب کی چل رہی ہے کہ ساری بات سمجھائی گئی ہے اور بتایا گیا کہ یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو اس پہ تم عمل کرنا شروع کر دو۔ اب کچھ باتیں مسلمانوں سے بھی اس کے اندر کہی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر مخاطب تو اہل ایمان ہیں، اہل کتاب ہیں، لیکن انداز یہ ہے کہ مسلمان بھی سمجھ جائیں ان باتوں کو۔ فرمایا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب دیکھتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کا جائزہ لیا گیا، یہاں تک ان سے کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ تو دین پہ وہی آدمی چل سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، چاند سورج یا نعمتیں خود ہماری اپنی جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا مال اللہ کو دیا ہوا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بزنس میں لگ گئے، اب قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جان رہے، تو محبت کس سے ہو گئی؟ یا اولاد کی پرورش میں ایسا لگ گئے ہم پورا شادی میں اور اپنے خاندان کے لوگوں میں کہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو اللہ سے محبت کیسی ہو گئی؟ تو بتایا کہ نیکی کو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو ہر چیز اللہ کی راہ میں پہلی ترجیح اس کی اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی۔ وہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، تو وہ نیکی کے درجے کو پہنچتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تم چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کے برابر کر دی، آپ نے راستے میں سے پتھر ہٹا دیا، کسی کو صحیح مشورہ دیا یا کسی کو غلط مشورہ دیا، تو اس میں بھی گناہ اور ثواب ہے نا۔ کسی کو تعلیم دی، کس نیت سے دی، تو جو کام بھی آپ نے کیا، کسی کو علم سکھا دیا آپ نے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے نا۔ تو یہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں کرو گے تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، اور ہر چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال بتا رہے ہیں، شریعت محمدی میں حلال ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، مگر کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لی تھیں، مطلب ان کو کھانے میں پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ آج سے میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا یا میں خرگوش کا گوشت نہیں کھاؤں گا، ایسا انہوں نے کہا۔ اب چونکہ یعقوب علیہ السلام بڑے تھے، اسرائیل ان کا نام ہے، بنی اسرائیل اسی سے پڑھا، تو انہوں نے سوچا کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ خاص معلومات ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ یہ حرام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے کئی سال بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام آئے، توریت آیا، بائبل آیا، تو توریت میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا ہے یا خرگوش نہیں کھانا ہے، تو یہ خامخواہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یا تو یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل سے اگر آپ پوری قوم لے لیں تو وہ پوری قوم نے خود طے کرا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم کوئی چیز رہی تھی، کوئی آدمی کہتا میں بھنڈی نہیں کھاؤں گا، میں پیاز نہیں کھاؤں گا، مجھے پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہو گئی اللہ کی شریعت میں، یہ تو حلال تھی۔ ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ اپنے آپ پر حرام کیا تھا، یعنی پرہیز کیا تھا اس سے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تو کہو تم ان سے کہ لے آؤ توریت اور پڑھو اس میں سے۔ اب ہم کو بھی یہ کہنا چاہیے لاؤ قرآن کہاں ہے؟ قرآن میں بھی لوگ بولتے دنیا کمانے کا نہیں ہے، تو کہاں ہے ذرا بتائیے یہ ذرا کھول کے، تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو ہی نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے تو ہم دوسروں کو کیا بولیں گے قرآن لاؤ؟ مجھے معلوم نہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ تو جیسے ان کو توریت کو معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے ہدایتیں آ رہی تھی، تو کہا گیا توریت کو لاؤ اور فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پڑھ کے بتاؤ کہاں توریت میں لکھا ہوا ہے کون سی چیز حرام ہے۔ وہاں تو وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اب جو کوئی اللہ پہ جھوٹ گڑے اس کے بعد، جبکہ قرآن میں بھی بتایا گیا، ساری چیزیں واضح ہو گئی، اس کے باوجود بھی لوگ اسی پہ ڈڑے رہیں اور اللہ نے جس کو حرام اور حلال کیا ہے اس کو نہ مانے،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، یعنی گنہگار ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اتباع کرو اس راستے کی یکسو ہو کر جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی، ملت یعنی طریقہ، ان کا دین، ان کا شریعت، وہ جس راستے پہ چلتے تھے، یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، ادھر ادھر مڑ۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے تھے اور سب ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی مان رہے ہیں، اپنا پیشوا مان رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، ان کی واضح دعوت تھی ایک اللہ کی عبادت۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مبارک میں تھا، اور اس میں رہنمائی ہے سارے عالم کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے۔ یہاں بکہ کہا گیا، ببکۃ، تو پہلے مکہ کا نام بکہ تھا۔ اس کو ہم مولانا نے ایک بہت اچھا سمجھا ہے، مکہ ہم کو یاد رکھنے کے لیے بھی آسان ہے، پہلے بمبئی بولتے تھے، اب ممبئی بول رہے، پہلے با تھا اب ماں ہو گیا، بمبئی ممبئی، ایسا پہلے بکہ تھا وہ، بعد میں اس کا نام مکہ ہو گیا۔ تو بتایا کہ پہلی عبادت گاہ جو ہے نا، یہ اس لیے کہا گیا کہ پہلی بھی گئی یہ بات کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہودی، اور عیسائی بھی اس کی طرف دیکھ کے کرتے تھے، پھر آپ نے اچانک مکہ کی طرف اور کعبۃ اللہ کی طرف کیسے رخ کر لیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، سب سے پہلے کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کیا، ایک اللہ کے لیے کیا، یہاں حج کیا، یہ سب کیا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس تعمیر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 800-900 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے کئی سال بعد سلیمان علیہ السلام آئے، اور سلیمان علیہ السلام سے جو ہے پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا طے ہوا، جب سے پڑھ رہے تھے، ورنہ اصلی قبلہ، اصل رخ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ ہی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں کھلی نشانیاں ہیں، وہاں جانے کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے خدا سارا پیغام آج تک ہے، اور آگے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، آج بھی ایک پتھر ہے، اس پہ جو ہے نشانی ہے، اور معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ زمزم کا کنواں ابھی تک موقع ہے، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑے تھے، وہاں سے جو ہے نکلا تھا۔ پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جیسی کہ ویسی ہیں، جہاں جو ہے نا ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں، تو یہ سب نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ حقیقت کہ یہ خدا نے کیسے بچا لیا تھا اسماعیل علیہ السلام، بیابان میں کیسے پانی دیا تھا، یہ ساری نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اور بڑی نشانی آگے ذکر کی، وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس میں جو داخل ہوتا ہے امن میں۔ آج کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمجھو کوئی کسی کا خون کر کے بھاگا ہے، یہاں کعبہ میں آپ اس کو پکڑ کے مار نہیں سکتے، ہے نا، آپ کے باپ کا بھی خون کر کے آیا، جب تک ایسا بدلہ لینے کا تھا وہ زمانے میں۔ تو یہی تو بڑا کمال تھا کہ 2000 سال سے وہاں اس زمانے میں پورے لوگوں کے اندر خون خرابہ سب ہوتا تھا، لیکن کوئی آدمی مکہ کے حدود میں داخل ہو گیا، حرم کے حدود میں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، بھاگتے آ رہے وہ، اور بھاگ کے وہ گھس گیا حرم، ختم، آپ نہیں پکڑ سکتے۔ اچھا کوئی حکومت بھی وہاں سزا نہیں نافذ کر سکتی تھی، ایسا کہ فوراً پکڑ رہے ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، اس کو پورا اطمینان سے عبادت کرنے دیا جاتا تھا، امن کا شہر تھا۔ اور 4 مہینے جو بتائے گئے تھے عمرہ کے لیے، اس میں تو پورا ملک امن میں آ جاتا تھا۔ اللہ نے وہ 4 مہینوں میں سفر سے روک دیا تھا کہ کوئی سفر میں لوٹ پاٹ نہیں ہوگی، کوئی جنگ اور جھگڑا نہیں کر سکتا، تو پورا جو ہے نا عرب وہ آزاد ہو جاتا تھا، اور بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کاموں کے لیے پورے راستے ان کے لیے کھل جاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو اس کی بڑی نشانی ہے، دیکھو پوری دنیا میں آج بھی دیکھیے نا، کہیں بھی کتنا خطرہ ہے۔ مکہ میں کبھی خبر آتی ہے کوئی آپ کی؟ پوری دنیا میں چل رہی ہیں، ایسا ہوا، ادھر خونوا قرابہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، امکا ہو گیا، مکہ میں کبھی بھی نہیں، اور یہ ہزاروں سال کی پرمپرا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وہاں جاتے کے ساتھ آدمی امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پہ جو ہے نا وہ فرض کیا گیا ہے حج بیت اللہ،
حج بیت اللہ جو استطاعت رکھتا ہوں وہاں جانے کی، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے کہ یہاں فیملی کو کا خرچہ وہ رکھ کے جا سکتا ہے اور حج کر کے آ سکتا ہے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے اور بہت اہم فرض ہے، اس کو جلدی سے جلدی جتنا آدمی کرے نپٹا لے تو اچھا رہتا ہے، ورنہ پھر حالات اور زیادہ کبھی تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی آدمی کے پاس پیسے رہتے کبھی نہیں رہتے، کوئی دوسرے مصروفیات اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، تو جیسی اس کی استطاعت ہو گئی اس کو حج کر لینا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کر دے حج کرنے سے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ہے، آپ حج کو جائیں گے تو تھوڑی اللہ کی عزت بڑھ رہی ہے، اللہ کی طاقت بڑھ رہی ہے، وہ تو سارے عالم سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہو اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لایا ہے، چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھ اختیار کر لے، ٹیڑھی راہ چلے، وانتم شہداء، جبکہ تم کو سب معلوم ہے یہ اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جب تم کو معلوم ہو گیا تو پھر کیوں بھٹکا رہے ہیں جو لوگ سیدھے راستے پہ لگ گئے ان کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس عمل سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ایک آخری میں قیامت کے دن تو فیصلہ ہونا ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی بات مانو، ایک گروپ کی ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، تو یہ تم کو پلٹا کر ایمان کی طرف سے پھر کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں تمہارے اندر دی ہیں، تمہارے اندر جو محبت پیدا کر دی ہے، جو تم کو صحیح راستہ بتا دیا ہے، اس سے پھیر کے پھر وہ جھگڑے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آگے کیا آیتیں اور اس کو واضح کرتی ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، صاف صاف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان موجود ہے، تو تم کیسا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم ایمان لائے ہو، سب کرے ہو، تو کیا اہل کتاب کی باتوں میں آ کر بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی گئی، بتایا کہ صحیح راستہ مل گیا، جو اللہ کو پکڑ لیا، کیا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کی آخرت کی نعمتیں، تو اللہ کیا احکام دے رہا ہے یہ روزانہ پڑھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے، صرف درس سے نہیں ہوتا، ہر آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب لے کے خود سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسا روشنی آ رہی ہے، ہر چیز کیسے آپ پہ جو ہے واضح ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ جو ہے نکاح کے خطبے میں بھی جو ہے پڑھا جاتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم اتنا چلتے رہو ایسے مسلمان، ایسے فرما بردار رہو کہ جب بھی موت آئے تو تم مسلمان ہی رہو، ایسا نہیں کہ کبھی اچھے کام کر رہے ہیں کبھی غلط کام کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی، نہیں، بلکہ ایسی اب کلمہ کبھی آئے گا، دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، کلمہ مرتے وقت کلمہ یاد آنا، اب دن میں کبھی کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، کچھ تو بھی 10 بار 15 بار روزانہ کچھ تو بھی پڑھنا، اب پڑھ رہے نہیں، اب عین وقت پہ موت کے وقت کیسے یاد آئیں گا؟ موت کے وقت تو وہی چیز آئیں گی جو تم روز پڑھ رہے ہیں، روز جو آدمی پڑھتے رہتا ہے وہی اس کو یاد آتا ہے اس وقت، تو روز جو تم کام کرو گے تو وہ تم کو یاد آتا ہے، تو تم کو موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکام تم کرتے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط کام کرنے گئے اور وہیں موت آ گئی، پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن ہے، اب قرآن کو جتنا پڑھیں گے نا اختلافات ختم ہو جاتے، ورنہ لوگ کہتے ہیں وہ وہابی ایسا کر رہے ہیں، وہ سنت الجماعت والے ایسا کر رہے ہیں، وہ اہل حدیث والے کر رہے ہیں، وہ جماعت، ارے بھئی قرآن میں کیا ہے پہلے یہ دیکھو نا، اب قرآن میں نہیں دیکھ رہے،
اب قرآن میں کسی نے آیت پڑھا تو ایک صاحب تو ایسا بولے وہ آیت کیوں پڑھتے ہیں انہوں؟ یہ غلط بات ہے. میں قرآن کی آیت ہے نا تو قرآن کی آیت سے دلیل دے رہا ہے, وہ کوئی دوسری بات نہیں بتا رہا ہے. تو جب اتفاق آپ کا قرآن میں ہو گیا تو مسلمانوں کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, چونکہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اکثر 99% مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. اب کہیں سے سن لیا مولوی صاحب سے تو یہ ہو گیا. اب اس میں یہی ہے کہ اصل میں کیا ہوا, یہودیوں میں بھی کیا ہوا, فقہ آ گیا. فقہ میں الگ الگ آ گیا کہ اب ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے کہ یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے. حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ چاروں فقہ صحیح ہیں, ہم یہ کہتے ہیں چاروں فقہ صحیح ہیں, آپ کس پہ میں عمل کرو, لیکن پورا جھگڑا اس پہ ہی کرتے ہیں. حالانکہ انٹرنل بات ہے یہ, بھئی ہاتھ باندھنے کی بات تو انٹرنل ہے, اور تم نے مان لیا کہ دونوں فقہ صحیح ہیں, پھر میں اپنی فقہ کو صحیح ثابت کرنے کی کیوں کوشش کروں. ہونا یہ چاہیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. اب دوسرا, تمہارے مولانا نے ایسا لکھ دیے, ان کے مولانا نے ایسا لکھا. ارے بھئی وہ مولانا نے لکھے, قرآن کیا بول رہا ہے, بات اس پہ ہونا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو جتنا آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو پورے دنیا کے مسلمانوں سے محبت ہو جائے گی. آپ کو کسی بھی جماعت سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی, کسی بھی مسلمان سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی. آپ ہر مسلمان کو, چاہے کسی بھی دیش کا ہو, کسی بھی بھاشا کو, آپ کو اچھا لگے گا, کیونکہ وہ فرما برداری کر رہا ہے اللہ کی. اور اس سے پوچھو تو بات, مسلمان کس کو کہتے ہیں, جو قرآن پڑھ رہا ہے. اب انہیں قرآن ہی نہیں پڑھ رہا تو کیسا مسلمان ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہے. اور اس سے پھر جو ہے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اللہ, دوسرے لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسی جیسا بانٹتی ہیں تو ایک دو ہوتے ہیں اس کے بل, تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہے. چلیے, ایک قرآن مجید ہے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسرا, یہ رسی باندھنے کے کام میں آتی ہے, تو وہ سارے مسلمانوں کو بھی آپس میں باندھتی ہے, جوڑتی ہے, اکٹھا کرتی ہے. جو بکھرے ہوئے تھے, لڑ رہے تھے, ادھر ادھر بھاگ رہے تھے, سب کو ملا کر ایک قوت بناتی ہے رسی. تو اللہ کی رسی ہے, اللہ کا دین ہے. جتنا جو بھی اس دین پہ چلے گا آپس میں محبت ہوگی, لازماً ہوگی, کیونکہ میرا بھی مقصد وہی, آپ کا بھی مقصد وہی. ہمارے اندر کوئی بھید بھاؤ ہی نہیں. مجھے بھی نماز پڑھنا ہے, آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے, مجھے بھی رکوع کرنا ہے, آپ کو بھی رکوع کرنا ہے, مجھے بھی سجدہ کرنا ہے. اب دیکھیے, آج ہم نے جماعت سے نماز پڑھے, کوئی اختلاف ہوا؟ سب کو نماز پڑھنا تھا, سب کو رکوع کرنا تھا, امام کہہ رہا تھا, ہم پیچھے گئے. ایسے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے, تو ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گی. ولا تفرقوا, اور دیکھو تفرقہ مت پیدا کرو. جو باتیں اختلاف کی اس کو چھیڑو مت زیادہ, تفرقہ مت ڈالو. پہلے کے لوگوں نے یہی کیا تھا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کی پر جو اس نے تم پر کی تھی. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اوس اور خزرج دشمن تھے, جان نہیں لے رہے تھے, مگر کلمہ پڑھتے ہی بھائی بھائی ہو گئے. مدینہ کا ماحول بدل گیا, پورا ماحول ترقی کرنے لگا, ڈیولپمنٹ کی طرف آ گیا, اور بہت بڑی طاقت بنا بعد میں. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت کا جو میں نے تم پہ کیا تھا. اذ کنتم اعداء, جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے. فالف بین قلوبکم, تو میں نے تمہارے دل جوڑ دیا. اللہ نے جو ہے نا تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تم بھائی بھائی بن گئے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بنے, ورنہ تمہارا آپس میں کیا رشتہ تھا. وہ اس کہتا تھا اس نے ایسا کیا, خجرت ایسا کیا, وہ چچیرے بھائی نے ایسا کیا, مومیرے بھائی نے ایسا کیا, پورے جھگڑے. اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ ایک دین کی طرف ہم کو چلنا ہے, آپ کو بھی اسی دین کی طرف چلنا ہے, مجھے بھی اسی دین کی طرف, آپ کو بھی اللہ کی رضا پسند ہے, مجھے بھی اللہ کی. تو کیا ہوا, وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, بالکل اب گرنے والے تھے آگ میں, یعنی دہک رہی تھی جنگ کی آگ, ایک دوسرے کو قتل کرنا. کیا تھا پورے عرب میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اور پوری دنیا کے اندر کیا تھا, ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا, تباہی اور نقصان اور نفرتیں پھیلی ہوئی تھیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس میں گرنے والے تھے, تم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. لڑنے مارنے میں تمہاری ترقی کیا ہوتی تھی, انہیں اس کا کھیت جلا دیتا تھا, وہ اس کا کھیت جلا دیتا تھا, وہ اس کے اونٹوں کو مارتا تھا, وہ اس کے اونٹوں کو مارتا تھا. انہوں نے ایک رشتہ دار کو مارا, انہوں نے اس کے نوجوان بچے کو مارا, تو پھر ترقی کہاں سے ہونے والی تھی. تو یہ جو تم آگ کے کنارے کھڑے تھے, فَأَنْقَذَكُم مِّنْ, اللہ نے اس سے بچا لیا, تم اللہ نے بچا لیا. دیکھیے بڑا احسان تم پہ کیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو روشن کر کے تمہارے سامنے رکھتا ہے, شاید کہ تم رہنمائی پا جاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے, برائی سے روکے,
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس ایک گروپ ہونا چاہیے، سب تو عمل کر رہے، حالانکہ سب اپنی جگہ پہ اچھا ہی عمل کر رہے، برائی سے رک، مگر ایک گروپ ایسا برابر ہونا چاہیے، وہ بتائے نہیں صاحب یہاں غلطی آپ کر رہے، آپ کو رکنا چاہیے، یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ بھلا کام کرنا چاہیے، آپ کی طاقت اور قوت ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی بھلائی ہوگی۔ تو نیکی کی طرف لوگوں کو ابھارنا، اجتماعی کاموں کی طرف ابھارنا، اب جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کا نظم کرنا، جو مجبور ہیں خواہ عدالت کے کیسوں میں پھنسے ہوئے ان کو وہاں سے نکالنا، ہر طریقے کی مدد کرنا، لوگوں کو ذہنی مشورے دینا، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ایک گروپ تو ایسا ہونا ہی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، بار بار وہ لوگوں کو جیسا رجوع الی القرآن کیا گیا، آؤ قرآن کی طرف، آؤ لٹریچر کی طرف، بٹھانا بلانا کام کرنے والی، اور یہی ایسے ہی لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دیکھو ایسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ بانٹ دیے، 12 قبیلے ہو، تفرقہ، فرقے بننا بولتے، اور فرقہ کس کو بولتے؟ جماعتوں کو فرقے نہیں بولتے، لوگ ہر جماعت کو ایک فرقہ سمجھتے، فرقے کے لیے ضروری ہے اس میں کوئی نئی دین کی بات ہو تو اس کو فرقہ بولتے۔ جیسا شیعہ ہے، اب شیعہ کے پاس 2 نمازیں ہیں اور ان کے پاس 5 نمازیں ہیں، تو ایک فرقہ ہے، شیعہ ایک فرقہ ایسا سمجھا جائے گا۔ کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں وہ دین میں اتنے فرض ہیں، اس کے اندر وہ کمی بیشی کر رہا ہے، تو فرقہ بنا جائے گا۔ یہاں تو ساری جماعتیں ایک ہی جماعت ہیں، سب اہل سنت الجماعت ہیں، اس کی شاخیں ہیں یہ سب، کوئی یہ میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی وہ میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی پورے دین کو لے کے چل رہا ہے، تو اس کے اندر تفرقہ، اس کو فرقہ نہیں کہتے۔ لوگ بولتے ہیں ہمارے بہت فرقے ہو گئے، 72 فرقے ہو گئے۔ 72 فرقے کس کو بولیں گے؟ ایک فرقہ وہ ہے احمدیہ کا فرقہ، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک جو ہے وہ آ گئے۔ فرقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتے چلے جاتا ہے، ایسا دین سے بھی نکل جاتے وہ فرقہ، اور یہ پورے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، ہر جگہ ہے، وہ ہر سال شائع ہوتا ہے، سعودی عرب سے بھی شائع ہوتا ہے، بھارت سے بھی شائع ہوتا ہے۔ کلمے کی تشریح دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے معلوم ہوگا کہ کن کن باتوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے احکام جاری و ساری ہونا، یہ تمام اہل سنت الجماعت کا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ساری واضح نشانیاں آنے کے باوجود اختلاف کیا، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو سب معلوم رہنے کے بعد اختلاف کیا، سب معلوم ہے قرآن میں ایسا لکھے ہوا ہے، اس کے بعد اختلاف کر، ایسا نہیں کہ بے علمی کی بنیاد پہ کرے تو بات الگ، علم کی بنیاد پہ اختلاف انہوں نے کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ لوگوں پر سیاہی چھائی بھی ہوگی، کالے ہوں گے۔ کچھ روز قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو کیا تم نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے، قرآن کو مان گئے، پھر اس کے خلاف عمل کیسا کیا؟ کیا تبلیغ کی، لوگوں کو کیا ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا؟ کیا تمہارا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا، اس کفر کی، اس انکار کی پاداش میں جو تم نے کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جس کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، وہ جو ہے نا اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت میں، جنتوں میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، سچی سچی سنا رہے ہیں۔ صدق اللہ، سچی کہہ رہا ہے یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ، حق کے ساتھ یہ باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، خواہ کیوں وہ کسی پہ ظلم کرے گا، وہ تو نعمتیں دینا چاہ رہا ہے، صحیح راستے کو غلط راستے سے چھانٹ کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی اللہ ظلم کیوں کرے گا، اس کی ایک بڑی صفت کو آخر میں بیان کیا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ظلم کرنے کی؟ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چینٹی، ایک دانہ، کنکر، یہاں سے لے کے بڑے سورج اور پورے سیارے اور پورے عالم، سب اس کے ہیں، سب کا مالک ہے وہ۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر معاملے اسی کی طرف تو لوٹتے ہیں، وہیں سے تو فیصلہ ہوتا ہے، کسی کی زندگی کا، کسی کی موت کا، کسی کی کامیابی کی اور کسی کی ناکامی کا، تو سارے فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو رہے ہیں، تو وہ ظلم بھلا کیوں کرے گا؟ تو یہاں پر یہ رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، اب دیکھیے حمد یعنی تعریف، الحمد یعنی تمام تعریفیں، اور للہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب یعنی پالنہار، جو ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ان کو نشو و نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو چاہے وہ سیارے ہوں، عالم ہوں، سورج ہو، چاند ہو، یہ سب کو مینٹین کر رہا ہے کون؟ ان کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسانوں کا ہے، پوری کائنات کا، یونیورس کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات کہی گئی۔ اب یاد رکھیں، ہم ایسا کر کے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ جزاک اللہ۔